اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو ایک زندگی عطا کیا ہے، اور اس مختصر سی چھوٹی سی زندگی ہی مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی آنے والی ہے اس کا دار و مدار رکھا ہے۔ آخرت میں حساب و کتاب کے بعد جو اللہ تعالیٰ زندگی دینے والے ہیں وہ لامحدود ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں صرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وہاں پر صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم کا کوئی نام نہیں، تکلیف کا کوئی نام نہیں۔ لیکن اتنی بڑی لامحدود زندگی کا اعتبار اللہ تعالیٰ یہ خطرے والی زندگی پر رکھا ہے۔ یہ قطرے والی زندگی کسی کی 40 سال، کسی کی 30 سال، کسی کے 50 سال، کسی کے 70 سال ہے۔ یہ 70 سال کی زندگی جتنی بھی انسان کو ملتی ہے، اگر یہ زندگی اس کی اللہ کے احکامات کے موافق گزری، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے موافق گزری، تو سمندر کے برابر آنے والی زندگی اس کی خوشحال رہے گی۔ اگر یہ زندگی میں شیطان کی پیروی کرتا رہا، نبی کے طریقوں کو چھوڑتا رہا، اللہ کے احکامات کو چھوڑتا رہا، تو آنے والی پوری زندگی اس کی عذابات میں، اللہ کے ناراضگی میں گزرے گی۔ تو اللہ مختصر سی زندگی دیا۔ اب دنیا میں اللہ تبارک و تعالی جیسے نیک کاموں کو پیدا کیا، ایسے ہی معصیت کو بھی پیدا کیا۔ دنیا میں نیک راستے رکھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کے راستے کو بھی رکھا۔ آدمی جب نیکی کرنا چاہتا ہے تو گناہ کا راستہ اسے آڑ آتا ہے، آدمی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو برا کام اس کو آڑ آتا ہے، آدمی اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے تو اس کے گناہ، اس کا نفس، اس کی بری عادتیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ یہ جو دنیا میں اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھیجا ہے بطور امتحان کے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہم نے آپ لوگوں کو بھیج کر زندگی بھی رکھی، موت بھی رکھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میں کون اچھے اعمال کر کر آئے گا، زیادہ اعمال نہیں، اکثر و عملہ نہیں، احسن و عملہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے اعمال کون کر کر آئے گا۔ تو اب دنیا میں آنے کے بعد آدمی گناہ نہ کرنا چاہتا ہے لیکن گناہ کر بیٹھتا ہے، نیکی کرنے کے لیے جاتا ہے گناہ ہو جاتا ہے، آدمی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے لیکن گناہ ہو جاتا ہے۔ تو گناہ ہونا غلط بات نہیں ہے، گناہ پر اڑے رہنا بڑی بری بات ہے کہ آدمی نیکی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس سے گناہ ہو رہا ہے، آدمی بچنا چاہ رہا ہے، غلطی سے گناہ ہو رہا ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر گناہ کرے، مومن وہ ہے جس سے غلطی سے گناہ ہوتا ہے، جان بوجھ کر گناہ کرنے والا وہ مومن نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ جس کے دل میں ہوتا ہے وہ مومن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس کا علاج بتائے، جب غلطی سے گناہ ہوتا ہے، جب چوک کر غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج بتلائے کہ تم استغفار کرو، تم مجھ سے توبہ مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، تمہاری غلطیوں کو معاف کروں گا، تمہارے لغزشوں کو معاف کروں گا، تمہارے گناہ، تمہاری لغزشیں، تمہارے خطائیں اتنی بڑی نہیں ہیں کہ میری رحمت سے اوپر چلے جائے۔ میری رحمت، میری محبت، میری معافی آپ لوگوں کے گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد نادم ہونا، اللہ کے پاس شرم کے مارے رونا، اللہ کے سامنے اس گناہ کے بدلے میں اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو گرانا۔ اگر آدمی گناہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد کھلم کھلا اللہ کے لوگوں کے سامنے بولتا ہے کہ میں یہ گناہ کیا، کل میں یہ گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ہرگز اس کی بخشش نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہمیں حکم کیا دیا گیا، ایک آدمی نماز سے قضا پڑھ رہا ہے، نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ۔ مومن کی شان نماز قضا نہیں ہوتی، مومن کی شان نماز کبھی نہیں چھوٹتی، لیکن کبھی چھوٹ گئی ہے تو اسے قضا کرنے کا حکم ہے۔ مرنے سے پہلے اگر پوری نمازوں کو نہیں پڑھا تو وصیت کر کر مرنا، میری اتنے سال کے نمازیں باقی ہے، میرے نمازوں کا فدیہ ادا کرو۔ زندگی میں فدیہ نہیں چلتا، شیخ فانی سے پہلے فدیہ نہیں چلتا۔
اب ایک آدمی قضا نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر نمازیں پڑھنے کے وقت میں کوئی آدمی آ کر پوچھا کیا بات ہے آپ بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں، ظہر کے 4 رکعت سنتیں ہیں ختم ہو گئی پھر نمازیں پڑھ رہے، کون سی پڑھ رہے ہیں، تو اس کو قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ یہ کہے کہ میں نوافل پڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری فرض نمازوں کا چھوٹنا یہ بہت بڑا عیب اور بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ میں خود یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ میرے حق میں اتنی نمازیں ہیں، یہ بڑا گناہ ہے جو میں ظاہر کر رہا ہوں۔ تو ہمارے لیے یہ حکم ہے۔ تو ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور گناہ کر کر لوگوں کے سامنے کھلم کھلا بول رہا ہے کہ میں یہ گناہ کیا ہوں، میں یہ گناہ کیا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بدترین آدمی ہے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک باپ کو میرا گناہ معلوم ہو گیا، بیوی کو میرا گناہ معلوم ہو گیا، بازو والے کو میرا گناہ معلوم ہو گیا، تو اب اسے سمجھانا پڑتا، اسے بولنا پڑتا کہ میں نہیں کیا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اللہ ہمارے بالغ ہونے کے پاس سے لے کر آج تک میرے ہر سیکنڈ سے واقف ہے، میرے ہر چھوٹے گناہ سے واقف ہے، میرے ہر بڑے گناہ سے واقف ہے، لیکن آج تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے زمین کو چھوڑ کر چلے جاؤ، میرے آسمان کے نیچے سے چلے جاؤ، میرے پانی کو استعمال مت کرو، میرے سورج کو استعمال مت کرو، میرے چاند کو استعمال مت کرو۔ اللہ ایسے الفاظ کبھی بھی نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کی ایک عادت ہے، اللہ کی ایک فطرت ہے، اللہ نے ایک موت ایک چیز رکھی ہے، موت آنے تک جو کرنا چاہتے ہو کرو، موت آنے کے بعد وہی ہوگا جو تمہارے اعمال رہیں گے۔ مرنے کے بعد 2 ہی چیزیں، اچھے کاموں کی جزا ملے گی، برے کاموں کی سزا ملے گی۔